الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا استعينوا بالصبر والصلاة إن الله مع الصابرين وقال تعالى إن يكن منكم 100 صابرة يغلبوا 200 وقال تعالى يا أيها الذين آمنوا اصبروا وصابروا ورابطوا واتقوا الله لعلكم تفلحون وقال تعالى يا أيها الذين آمنوا استعينوا بالصبر والصلاة إن الله مع الصابرين ولا تقولوا لمن يقتل في سبيل الله أموات بل أحياء ولكن لا تشعرون ولنبلونكم بشيء من الخوف والجوع ونقص من الأموال والأنفس والثمرات وبشر الصابرين سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم. جو کچھ ہو رہا ہے اہل ایمان کے ساتھ، یہ ان لوگوں کو اس پر تعجب ہو رہا ہے جن کو قرآن مجید یاد نہیں ہے. جو کچھ اللہ نے پہلے سے بتا رکھا ہے کہ کیا کیا ہوگا تمہارے ساتھ، جن کو کچھ بھی پتہ نہیں. اور افسوس یہ ہے کہ مسلمان کہلانے والوں کی غالب اکثریت ایسے ہی بے خبر لوگوں پر مشتمل ہے. جو لوگ الیکشنی مینیفیسٹو کی بنیاد پر کچھ امیدیں قائم کر لیتے ہیں وہ پرلے درجے کے جاہل ہیں. اللہ کے اعلانوں کے مقابلے میں جھوٹی سیاسی پارٹیوں کی یقین دہانیوں کی کوئی حیثیت ہے؟ ہم بہت غلط امیدیں قائم کرتے ہیں اور جب کوئی حادثہ پیش آتا ہے تو ان کو بہت شوق لگتا ہے. حالانکہ ایک دن اگر سلامتی کے ساتھ گزر جائے تو اس پر تعجب ہونا چاہیے. ہم دنیا میں سخت مقابلے کے میدان میں جمع رہنے کے پروگرام کے تحت بھیجے گئے. اللہ تعالیٰ نے کوئی بات اپنا منصوبہ چھپا کر نہیں رکھا. جھوٹی تسلیاں دینا اللہ کا کبھی فعل نہیں رہا. اللہ نے قرآن میں یہ کبھی نہیں کہا کہ تم اگر ایمان لاؤ گے، نماز پڑھو گے، روزہ رکھو گے اور نیک کام کرو گے تو ہم تم کو دنیا میں بہت مزے سے رکھیں گے. کوئی تم کو چھیڑے گا نہیں، کوئی تمہارا برا نہیں چاہے گا، تم بہت عافیت سے دنیا میں رہو گے، تمہارے دونوں ہاتھوں میں لڈو ہوں گے، دنیا بھی تمہاری اور آخرت بھی تمہاری. یہ اللہ نے نہیں کہا. یہ ہم سے نہیں چھپایا کہ اللہ کے پروگرام کے مطابق تمہاری آزمائشیں ہوں گی. وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ
ہم ضرور تمہارے امتحان لیں گے، اور 3 طرح کے امتحان لیں گے۔ ایک تو ڈر، خوف۔ عجیب بات ہے، اللہ تعالیٰ نے یہ نہیں کہا کہ کچھ سیاسی پارٹیاں ہوں گی جو تم کو ڈرا کر رکھیں گے۔ اللہ نے کہا ہم ڈر کے حالات پیدا کریں گے۔ اللہ تعالیٰ کے منصوبہ جب پورا ہوتا ہے تو دنیا میں کسی نہ کسی مخلوق کے ذریعے سے پورا ہوتا ہے۔ روشنی ملتی ہے دنیا کو تو ملتی تو اللہ کے حکم اور خزانے سے ہے، مگر ملتی ہے سورج، چاند اور ستاروں کے ذریعے سے۔ کوئی نہ کوئی ذریعہ اللہ تعالیٰ بناتے ہیں۔ اس دنیا کا سسٹم یہی ہے۔ آخرت میں تو کسی سورج کی ضرورت نہیں ہوگی۔ اللہ نور السماوات والارض۔ لیکن یہاں پریشانی، خوف، ڈر کے حالات بھی اگر آئیں گے تو کسی کے ذریعے سے آئیں گے، اور جن قوموں کو یا جن لوگوں کو اللہ تعالیٰ ایمان والوں کے اندر خوف پیدا کرنے کے لیے چنیں گے اور چنتے ہیں، وہ دنیا کے بدترین لوگ ہوتے ہیں۔ بدترین لوگ جو جس سماج میں جو بھی سمجھا جاتا ہو، صحیح یا غلط وہ ایک الگ بحث ہے، لیکن انسان بھی جب بہت زیادہ ناراض ہوتا ہے تو بہت شریف لوگوں کے ذریعے وہ پنشمنٹ نہیں دلواتا۔ اللہ بھی جب ناراض ہوتے ہیں یا امتحان لینا چاہتے ہیں تو جو زمانے کے بدترین لوگ ہوتے ہیں انہی کو استعمال کرتے ہیں۔ امرنا مترفیہا ففسقوا فیہا، ہم سماج کے جو بدترین اور عیاش ترین لوگ ہوتے ہیں ہم ان کو حکومت دے دیتے ہیں۔ یہ اللہ قرآن میں کہتا ہے۔ ایک تو امتحان خوف کا، دوسرے بھوک کا، معاشی بدحالی، بے روزگاری، ہر ممکن تدبیر سے اصحاب اختیار لوگ اللہ کے پروگرام کے مطابق یہ کوششیں کریں گے کہ اہل ایمان سخت معاشی بدحالی میں مبتلا پچھڑ جائیں۔ بھوک کا شکار ہو جائے، ان کے پاس کھانا پینے کا سامان نہ ہو، فاقوں پر فاقے۔ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ، آمدنیاں کم ہو جائیں گی، بہت بڑی تعداد میں لوگ مارے جائیں گے، آبادیاں کم کی جائیں گی، جانیں لی جائیں گی۔ والثمرات، عجیب اللہ تعالیٰ کا معاملہ ہے، معاشی بدحالی کے لیے کئی لفظ استعمال کیے۔ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ یہی کافی تھا، لیکن فرمایا والثمرات کہ کھیتیاں، زراعتیں، باغوں سے ہونے والی کمائیاں یہ سب بری طرح کم ہو جائیں۔ یہ ہماری طرف سے ہوگا۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ہم امتحان لیں گے تمہارا۔ وبشر الصابرین، اور جو لوگ ان سارے امتحانوں کے زمانے میں بھی حق پر، سچائی پر، ایمان پر، توحید پر، انصاف پر، اپنی اسلامی پہچان پر جمے رہیں گے، ان کو خوشخبریاں سنا دو۔ آخری فتح انہی کی ہونی ہے، کامیابی، عزت، مغفرت، جنت سب انہی کو ملے گی، لیکن جمنا پڑے گا، پورے امتحان کی مدت میں جمنا پڑے گا۔ یہ وقت ہے کہ روزانہ انسان
اپنے اندر مضبوطی سے جمنے کے ارادے کو تازہ کریں. جددوا ایمانکم. اس کو کافی مت سمجھو کہ میں تو ایمان والا ہوں. دل کی کیفیت اور ہمت یہ بدلتی رہتی ہے. تو بار بار اپنی ہمت اور جمنے کے ارادے کو تازہ کرو اور ایک دوسرے کی ہمت بڑھاؤ. اصبروا وصابروا. ایک دوسرے کو حوصلہ دلاؤ. حوصلہ دلانے کے سینکڑوں طریقے ہیں. تاریخ ایسے واقعات سے بھری پڑی ہے کہ جہاں مضبوطی سے جمے لوگ تکلیفیں برداشت کی، قربانیاں دی. قربانیاں افراد دیتے ہیں، عزتیں پوری قوم کو ملتی ہیں. اور جہاں بزدلی افراد دکھاتے ہیں وہاں پوری ذلت پوری قوم کو ملتی ہے. اس لیے تاریخ کے ان ہزاروں واقعات کو ذرا ایک دوسرے کو یاد دلاؤ. وذکرہم بایام اللہ. ایام اللہ کہتے ہیں تاریخ کے ان واقعات کو جن میں یہ بات بار بار سچ ثابت ہوئی ہے کہ آخری فتح سچائی پر جمنے والوں اور قربانیاں دینے والوں ہی کی ہوئی ہے. ایسے واقعات بھرے پڑے. اور یہ بھی اللہ کا شکر ہے کہ شاید اس وجہ سے کہ اس زمانے کے ایمان والوں کا ایمان اتنا کمزور ہو گیا کہ ان کو جب پچھلے زمانے کی پچھلی قوموں کی تاریخ یاد دلائی جاتی ہے، وہ چاہے قوم عاد کی تاریخ ہو، چاہے قوم نوح کی تاریخ ہو، چاہے قوم سمود کی تاریخ ہو، قوم مدین کی تاریخ ہو، فرعون اور حضرت موسیٰ کی تاریخ ہو، رحمت دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور اہل بیت و صحابہ کی تاریخ ہو، اس کے بعد کے سارے مقابلے، معرکے، جنگیں اور ان سب کے نتیجے بیان کیے جانے، تو اتنا ایمان کمزور ہو گیا ہے کہ شیطان یہ واقعہ سنتے وقت کان میں بات ڈالتا ہے کہ بھئی یہ پرانے زمانے کی باتیں ہیں. اس دور میں تو بھائی طاقت کا توازن بہت بدل گیا ہے. ہم بہت پیچھے کمزور ہیں، دشمن بہت طاقتور ہے. ہمارے پاس میڈیا نہیں ہے، ہمارے پاس تعلیم نہیں ہے، ہمارے پاس ٹیکنالوجی نہیں ہے، ہمارے پاس یہ نہیں ہے، وہ نہیں ہے. تو بھائی پچھلے زمانے میں یہ سب ہوا ہوگا، ٹھیک ہے، ہم مانتے ہیں، ہم بھی ایمان رکھتے ہیں، مگر اس زمانے میں بھی ہوگا یہ حلق سے اترتی نہیں بات. یہ حال ہے ہم میں سے اکثر کا، اور اللہ کرے میری یہ بات بالکل غلط ہے. لیکن میں تو 40 سال سے اور اس سے بھی زیادہ سے دیکھ رہا ہوں کہ یقین نہیں آتا اکثر سننے والوں کو. اندر سے شک اور تذبذب کی کیفیت ساتھ ساتھ چلتی ہے. ایک طرف سے یہ آواز جاتی ہے، دوسری طرف سے شیطان اپنی آوازیں اسی وقت ڈالتا ہے. اس لیے میں اس دور کی مثال پیش کرنا چاہتا ہوں. دنیا کی سب سے پچھڑی ہوئی قوم، سب سے بیکورڈ، پوری دنیا جانتی ہے کہ افغانستان ہے. نہ بجلی ہے، نہ سواریاں ہیں، نہ سڑکیں ہیں. افغانستان کی 92% سڑکیں کچی ہیں، سڑکیں ہی نہیں. نہ ٹیلی فون ہے سوائے 2-1 شہروں کے، نہ تعلیم ہے، نہ انڈسٹری ہے، نہ صنعت ہے. اتنے پچھڑے ہوئے لوگ ہیں کہ خچر کی سواری جس کو مل جاتی ہے وہ بڑا مالدار اور سرمایہ دار کہلاتا ہے اس دور میں. اور مقابلہ کس سے ہے اس قوم کا؟
ان تمام طاقتوں سے جو دنیا میں سب سے زیادہ مضبوط کہی جاتی، 48 ملکوں کی فوجیں. یہ وہ لوگ ہیں جن کے خلاباز چاند سے آگے مارس پر جا رہے ہیں، مریخ پر پہنچ چکا. اتنی پچھڑی ہوئی قوم، اتنی غریب، تعداد بہت کم، جو 48 ملکوں کی فوجوں سے لڑ رہے ہیں، ان کی تعداد صرف 60,000 ہے. آپ لوگ شاید نہیں جانتے ہوں گے کہ ان کی تعداد بھی 4-5 لاکھ ہو گئی، صرف 60,000. اور ان سے ہم کو بچاؤ، اس کے لیے دوڑ کر جا رہے ہیں لوگ فرعون کے دربار میں. انا لمدرکون. چند دن کی بات ہے کہ اب ہم پکڑے گئے. کیا ہے یہ نہیں ہے ان اللہ مع الصابرین کی تفسیر. کم من فئۃ قلیلۃ غلبت فئۃ کثیرہ باذن اللہ واللہ مع الصابرین. بھارت کے مسلمانوں کے سامنے میں صاف لفظوں میں آن ریکارڈ کہنا چاہتا ہوں، فیصلہ کن چیلنجز آ چکے ہیں. اللہ ہم سب کو جمنے والوں میں شامل کر دے. جمنے والے اور جمانے والے، بالکل فیصلہ کن موڑ آ چکا ہے. اور اللہ کی بیان کیے ہوئے اور اللہ کے رسول کے بتائے ہوئے مستقبل کے اشاروں کی روشنی میں قسم کھا کر کہا جا سکتا ہے، کہا جانا چاہیے کہ اس امتحان میں بھی آخری فتح سچے ایمان والوں ہی کی ہونی ہے. لیکن سچے ایمان والے ہم جیسے لوگ، اللہ رحم کرے، جن کے اوپر خواہشات کا غلبہ ہے، جن کے اوپر خوف اور بزدلی کا غلبہ ہے، جن کی تمنائیں بہت چھوٹی، جن کی ہمتیں بہت پست، جن کے ارادے بہت کمزور، یہ نہیں ٹک پائیں گے. بالکل نہیں ٹک سکتے، سوال ہی نہیں پیدا ہوتا. استعینوا بالصبر والصلاۃ، یہ اس وقت کا ایجنڈا ہے ہمارا. ہمیں کیا کرنا ہے؟ استعینوا بالصبر والصلاۃ. مضبوطی کے ساتھ جمنے سے مدد لو اور نماز کے ذریعے مدد لو. کیا بات ہے! اگر اچھی نماز ہو تو ہمت دیتی ہے نماز، نفسیاتی قوت دیتی ہے نماز، ارادے کی طاقت دیتی ہے نماز، ول پاور کو بڑھاتی ہے نماز. نماز صرف ثواب نہیں دیتی، نماز بہادر بناتی ہے. ایک انسان بار بار اس فیصلے کو دہراتا ہے کہ میں صرف اللہ آپ کے سامنے جھکوں گا، کسی کے سامنے نہیں جھکوں. وہ کسی اور سے کیسے ڈر سکتا ہے؟ صبر اور صلات کا چولی دامن کا ساتھ ہے. جن کی نمازیں اچھی اور مضبوط، ان کی ہمتیں بلند. جن کی نمازیں کمزور، ان کی ہمتیں کمزور. آنے والے جو الیکشن ہے، یہ ایک فیصلہ ایک بار پھر کریں گے. اور یہ فیصلہ اس بارے میں نہیں ہوگا جس کے بارے میں آپ میرا اتنا جملہ سن کر سوچ رہے ہوں گے. بھارت سیکولر راستے پر چلے گا یا کمیونل راستے پر تیزی سے آگے بڑھ جائے گا، یہ میری مراد نہیں ہے. میری مراد یہ ہے کہ بھارت کے رہنے والے کتنے بیوقوف اور مورکھ ہیں یا کتنے عقل مند ہیں، یہ فیصلہ ہوگا اس الیکشن میں. چند دنوں پہلے تک پورا بھارت چیخ رہا تھا کورونا وائرس اور کووڈ-19 کی وجہ سے آئی ہوئی مصیبت. گھر میں بند ہو گئے، دکانیں بند ہو گئیں، بازار بند ہو گئے، ملازمتوں سے نکال دیے گئے، روزگار چھن گیا، بھوکے مرنے لگے، بھاگنا پڑا لوگوں کو اپنے اپنے گاؤں، تنخواہیں بند ہو گئیں، موت موت اور موت، ہر طرف موت، ہر طرف لاشیں.
شمشان گھاٹ میں جگہ ہی نہیں رہی. جیسے فٹ بال میچ کے موقع پر یا کرکٹ میچ کے موقع پر اسٹیڈیم کے سامنے کاریں کھڑی ہوتی ہیں پارکنگ کی تلاش میں، ویسے ہی شمشان گھاٹ کے سامنے 2-2 کلومیٹر تک چتاؤں کی قطاریں لگ گئیں کہ کس کی باری آئے اور پہلے میری چتا کو جلا دو، اس کے لیے رشوت دی جانے لگی. کچھ دنوں پہلے تک یہ خبریں تھیں. گفتگو کا موضوع، سوچ بچار کا موضوع یہی سب ذہنوں پر سوار. تیرتی ہوئی لاشیں، پل کے اوپر سے بیٹا باپ کی لاش کو ندی میں پھینک رہا ہے، وہ گھاٹ تک جا کر بہانے کے لیے بھی تیار نہیں ہے. کچھ دنوں پہلے تک خبریں یہ تھیں کہ یہ مسلمان مدد نہ کریں تو چتاؤں کو لے جانے والا کوئی نہیں. مسلمان جگہ جگہ چتائیں لے جا رہے ہیں. علماء کو اس بارے میں غور و فکر کرنا پڑ رہا ہے کہ بھئی یہ خدمت کہاں تک کی جانی چاہیے، کہاں تک کی جا سکتی ہے. کچھ دنوں پہلے تک چرچا اسی کا تھا. اچانک مداری نے ڈگڈگی بجائی، مداری نے ڈگڈگی بجائی اور ایک دم سے ملک کا پورا مسئلہ بدل گیا. مذہب تبدیل کرنا، مجبور کرنا، دھرم پریورتن کرنے پر کسی کو مجبور کرنا، یہ مسلمان نالائق بدماش یہ مجبور کر رہے ہیں لوگوں کو دھرم پریورتن کرنے پر. ایک ڈگڈگی بجی اور میڈیا نے ناچ اپنے دکھایا اور سارا دیش کا موضوع بدل گیا. بھول گئے لاشیں، بھول گئے چتائیں، بھول گئے شمشان، بھول گئے شمشان کے سامنے قطار، بھول گئے اسپتالوں کا حال، بھول گئے دوائیں نہیں، بھول گئے بیڈ نہیں، بھول گئے کسی اسپتال میں علاج نہیں مل رہا، اسپتال جاتے ہوئے راستے میں مر رہا ہے آدمی، سب بھول گئے. اب کیا موضوع ہے سب سے اہم؟ یہ بدماش مسلمان یہ دھرم پریورتن کر رہے ہیں. اسی لیے میں کہہ رہا ہوں آنے والے الیکشن میں امتحان یہ ہے کہ بھارت کی ووٹروں کی اکثریت بالکل بیوقوف ہے. میں جمعے کے دن کے خطاب میں اس کو موضوع بنا رہا ہوں. اس دیش کے مداریوں کو اطمینان ہے کہ ہمارے دیش کے لوگ اکثر بیوقوف ہی ہیں، اور ظاہر ہے اندھیر نگری چوپٹ راجا، اور عربی میں کہتے ہیں المرء یقیس علی. میں نہیں کہا، آپ لوگوں نے جملہ پورا کیا ہے، میں تو ڈرپوک آدمی. المرء یقیس علی نفسہ کا ترجمہ ہے کہ انسان جیسا خود ہوتا ہے ویسے ہی دوسرے کو سمجھتا ہے. تو جب کسی نے سمجھا کہ ہمارے ملک کی جنتا کی اکثریت بیوقوف ہے تو بھائی ہم اعتراض کرنے والے کون ہیں؟ ان کو اپنا جیسا سب کو سمجھنے کا حق ہے، یہ ان کا مولک ادھیکار ہے، یہ ان کا مولک ادھیکار ہے. ہم ان سے اس ادھیکار کو چھین نہیں سکتے. کیا تماشا ہے! اس ملک میں مسلمان کسی کو اسلام قبول کرنے پر مجبور کر سکتا ہے؟ بابا سعودیہ میں کوئی مجبور کرے تو سمجھ میں آتا ہے، پاکستان میں کوئی مجبور کرے تو مانتے ہیں کہ ہاں ہو سکتا ہے. کوئی خان صاحب خفا ہو جائیں، وہ خان صاحب مجھے یاد آتے رہتے ہیں کبھی کبھی، اور آپ کو بھی میرا مشورہ ہے کہ 5 نمازوں کے بعد نہ صحیح کم سے کم فجر اور مغرب کے بعد خان صاحب کو یاد کر لیا کریں. بڑے کام کی قوم ہے، آج کل تو اس کی قدر بہت بڑھ گئی ہے. کوئی سمجھدار انسان، ذرا سی بھی سمجھ والا یہ مان سکتا ہے کہ بھارت کا ڈرا سہما مسلمان، کمزور مسلمان، ٹارچرڈ مسلمان، بکھرا ہوا مسلمان، جس کی کسی سیاسی پارٹی میں کوئی حیثیت نہیں، جو بالکل زیرو چلا گیا، جس کے ووٹ تک کی کوئی اہمیت نہیں رہ گئی، وہ مسلمان کسی کو مجبور کرے گا غیر مسلم کو کہ وہ مسلمان ہو جائے؟ کوئی مان سکتا ہے یہ بات؟ اچھا، یہ نہیں مان سکتا اور ہر طرف قصہ بکھرا پڑا ہے. آج یہاں پکڑ لیا کسی کو، باندھ دیا کھمبے سے، کہا کہ کہو جے شری رام، اور مار مار کے اس کی لنچنگ کر کے مار دیا. تو مجبور کون کر رہا ہے؟ مسلمان کر رہا ہے کہ نان مسلم کر رہا ہے؟ ہزاروں کیسز اس کے آ چکے، اس پر نہ میڈیا میں شور ہے، نہ سیاسی حلقوں میں شور ہے.
نہ وہ حکومت تو کیا جو سیکولر کہلانے والی پارٹیاں وہ ایک لفظ نہیں بول رہی، ایک حرف نہیں بول رہی ہیں کہ یہ کیا ہو رہا ہے. اور روزانہ خبر آتی ہے، 2-4 واقعات تو روز ہوتے ہیں، اور شاید جو واقعات ہوتے ہوں وہ اس سے زیادہ ہوتے ہوں. سب کی خبریں آتی ہوں یہ کوئی ضروری تو نہیں. ہم کو کچھ بھی پسند ہو، اللہ کی تقدیر اٹل ہے. گرمی کا موسم آتا ہے تو گرمی ہوتی ہے. کسی کی تمنا سے 2 گھنٹے میں موسم نہیں بدلا کرتا. جب اس مرحلے میں ہم داخل ہو گئے کہ اب خوف لایا جائے گا، ڈر لایا جائے گا، دہشت بٹھائی جائے گی، اور ایسے حالات آئیں گے کہ اللہ نہ کرے آدمی ایمان کا سودا کر لے. یہ وقت اس بات کی فکر کو غالب کرنے کا ہے کہ کسی بھی صورتحال میں چاہے میری جان چلی جائے، پورے بدن کی بوٹیاں کر دی جائیں، لیکن ایمان ہاتھ سے نہیں جانے دیں. یہ آگاہی دینے کے لیے، اپنے کو بھی یاد دلانے کے لیے، آپ سب کو بھی، اور جہاں جہاں تک آواز پہنچے. اور خدا کرے کہ صرف مسلمانوں تک نہیں، ووٹر صرف مسلمان نہیں ہیں. اور میں نے یہ بات جو کہی ہے کہ ان بھارت کے ووٹروں کا امتحان ہے کہ وہ کتنے بیوقوف ہیں. خدا کرے کہ تمام بھارت کے زیادہ سے زیادہ ووٹ ڈالنے والے مردوں، عورتوں، بوڑھوں، جوانوں تک یہ بات پہنچے کہ تمہارا امتحان ہے یہ، کہ تم ووٹ ڈالتے وقت پھر ایک مرتبہ سب بھول جاؤ گے، سب بھول جاؤ گے. شمشان گھاٹ کے منظر، گنگا کے مناظر، اسپتالوں کا حال. ڈاکٹر خود کہنے لگے بھئی گھر پہ رہ کے علاج کراؤ. سرکاری رپورٹ کے مطابق 1500 سے زیادہ تو ڈاکٹر ہی موت کے گھاٹ اتر گئے بیچارے، اس لیے کہ انہی کو سب سے زیادہ سامنا کرنا پڑتا تھا مریضوں کا. ڈاکٹر اپنے کلینک چھوڑ کے بھاگ گئے بند کر کے. سب بھول گئے لوگ، ووٹ ڈالتے وقت سب بھول جائیں گے، اور ان کو یہی جھوٹی بات یاد رہے گی کہ ارے بھائی جلدی سے فلاں کو ووٹ دو، نہیں تو مسلمان سب کو مسلمان کر لے گا. حد ہو گئی بات. انہیں لوگوں کو اتنا بیوقوف سمجھا ہے لوگوں نے. اور میں یہ کیسے کہہ دوں کہ وہ غلط سمجھتے ہیں؟ یہ تو ثابت ہوگا الیکشن کے وقت میں کہ غلط سمجھتے ہیں. جب بھی الیکشن آتا ہے کوئی ایسا موضوع اٹھا دیا جاتا ہے، وہ الماری کے اندر موضوع تیار رکھیں، اور جب الیکشن آیا تب اور کوئی موضوع نہیں، سب ختم ہو گئے. تب ایک موضوع لائے کہ صاحب مسلمان مذہب بدل لیں. اللہ تعالیٰ ہمت دے اور اس فقیر کی آواز کو ان تک پہنچا دے جن لوگوں کو بھی اللہ نے اپنے مطالعے، غور و خوض، سوچ بچار، تلاش کے نتیجے میں یہ یقین دے دیا کہ اسلام ہی صحیح راستہ ہے، یہی سچا مذہب ہے. جن لڑکوں لڑکیوں کو، جن نوجوانوں کو، جن بھائیوں اور بہنوں کو، جن کو یہ سعادت اور ہدایت مل گئی، اللہ سے دعا ہے کہ اللہ ان کو ایسی ہمت دے کہ وہ آگے آ کر انفرادی اور اجتماعی دونوں طریقے پر وہ ڈنکے کی چوٹ پر کہیں کہ ہمیں کسی نے مجبور نہیں کیا، نہ ہم کسی لالچ میں آئے. خدا کا شکر ہے، اور یہ ہم پرانے نسلی ایمان والوں کے لیے سبق سیکھنے کی بات ہے کہ ایک کے بعد ایک وہ لوگ چینلوں پر آ کر جم کر ڈنکے کی چوٹ پر وہ نوجوان بچیاں، وہ نوجوان لڑکے بڑے خطرے مول لے کر یہ کہہ رہے ہیں، اپنی پوری کہانی سنا رہے ہیں کہ فلاں زمانے میں میں نے پڑھنا شروع کیا، میں نے ادھین اور مطالعہ شروع کیا،
اور میں نے اس دھرم کو بھی پڑھا، اس کو بھی پڑھا، اس کو بھی پڑھا، اس بارے میں خوب غور و فکر کیا. پھر میں نے اپنی مرضی سے بغیر زور زبردستی یا لالچ کے میں نے اپنی مرضی سے اسلام کو قبول کیا ہے. میں عاقل بالغ ہوں، مجھے ملک کے قانون کے حساب سے بھی اپنا فیصلہ کرنے کا پورا حق حاصل ہے. یہ ہیں اہل ایمان. سلام ہے ان نو مسلموں کے ایمان کو. وہ گھر پہ بیٹھ کے چھپ کے بھاگ سکتے تھے، وہ انکار کر دیتے کہ نہ بابا ہم کچھ نہیں بولیں گے. وہ الٹا کہہ دیتے کہ نہیں جھوٹ بالکل مشہور کر رہے ہیں، میں تو مسلمان نہیں ہوا. وہ یہ بھی کہہ سکتے تھے کہ ہاں غلطی ہو گئی تھی، میں مسلمان ہو گیا تھا، اب میں تو واپس آ گیا. یہ نسلی ایمان والوں کو اللہ تعالیٰ سبق دے رہا ہے ان اپنے نو والدان اسلام سے. یہ نئے لوگ، ان کی ہمت، یہ رسک لے رہے ہیں، یہ قربانیاں دے رہے ہیں. ان کی فیملی ان کے سپورٹ میں نہیں ہے، کوئی ان کی مددگار نہیں ہے، کوئی جماعت، کوئی تنظیم ان کی مدد کرنے کو تیار نہیں ہے، کوئی ان سے بات نہیں کر رہا ہے. ڈر رہے ہیں لوگ، پرانے مسلمان ڈر رہے ہیں، اور وہ ڈنکے کی چوٹ پر آ کر میڈیا کے سامنے اپنی بات کہہ رہے ہیں. کیا یہ اس کا ظہور ہے کہ وَإِن تَتَوَلَّوْا يَسْتَبْدِلْ قَوْمًا غَيْرَكُمْ ثُمَّ لَا يَكُونُوا أَمْثَالَكُمْ. اے نسلی مسلمانوں، اگر تم نے پیٹھ دکھائی تو ہم تمہارے محتاج نہیں ہیں، تم کو ہٹا دیں گے ہم، اور تمہارے جگہ پر دوسری نئی قوم لے آئیں گے. نظر تو مجھے یہی آ رہا ہے، اللہ کرے غلط ہو، نئے بھی قبول ہوں، پرانے بھی ریجیکٹ نہ ہوں. فکر کی ضرورت ہے اس وقت. اس وقت ایمان کی علامت کرتا ٹوپی نہیں ہے. اس وقت ایمان کی علامت ظلم کے مقابلے میں ڈٹ جانا ہے. اس وقت ایمان کی علامت بہادری ہے. اس وقت ایمان کی علامت خدمت خلق کے کام کو آگے بڑھاتے ہوئے اور ایمان پر مضبوطی سے جمنا ہے اور جمانا ہے. اسلام کے بارے میں یہ کہنا کہ یہ زور زبردستی سے قبول کرایا جا سکتا ہے، کمال ہے. مجھے تو نہیں معلوم کہ کسی اور مذہبی آسمانی کتاب میں اتنی مرتبہ یہ بات کہی گئی ہے کہ کسی کو مجبور کرنے کی کسی کو اجازت نہیں ہے. خود اللہ کے رسول کو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جب بہت پریشان ہونے لگتے تھے، اللہ اتنا سمجھا رہا ہوں، اتنی بات سمجھا رہا ہوں، پھر بھی یہ لوگ نہیں سمجھ رہے، تو اللہ تعالیٰ اپنے رسول کو تربیت دینے کے لیے طرح طرح سے سمجھاتے تھے. کبھی کہتے تھے لست علیہم بمسیطر، کبھی کہتے تھے وما جعلناک علیہم حفیظا، محمد تمہارے ذمے پہنچانا ہے، تم داروغہ نہیں ہو کہ زبردستی کر سکو. لست علیہم بوکیل افانت تکرہ الناس حتی یکونوا مؤمنین، کیا تم لوگوں کو مجبور کرو گے ایمان لانے پر؟ محمد صلی اللہ علیہ وسلم تک کو اللہ نے عجیب لہجے میں کہا ہے. اس دین کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ اس کو مجبور کیا، اور وہ بھی انڈیا میں. یعنی پاگل پن، جھوٹ کی کوئی لمٹ ہے، کوئی انتہا ہے. ایک روشن پہلو، جب ظلم کی اصل بنیاد روٹی کپڑا مکان نہیں بلکہ دین اور دین کی دعوت بن جائے گی تو اللہ کی مدد آسمانوں سے برس پڑے. یہ بہت اہم نقطہ ہے. ہماری جو لڑائی اب تک رہی وہ تو بھئی ہم کو روزگار نہیں ملتا، ہم کو ملازمت سے نکال دیا، ہماری زبان جو ہے وہ سرکاری زبان نہیں ہے، ہمارا پرسنل لا میں مداخلت کر رہے ہیں، اس طرح کے موضوعات رہے. لیکن سیدھے دعوت، دین اور ہدایت موضوع بن جائے، یہ اس بات کی دلیل ہے کہ اب اللہ کی مدد قریب ہے، کیونکہ اس پر اللہ کی مدد آتی ہے.
اللہ کی مدد روٹی کپڑے مکان کی بنیاد پر صرف نہیں آیا کرتی. اللہ تعالیٰ کی مدد آتی ہے جب یہ بنتا ہے، ظلم کی وجہ یہ بنتی ہے جب وہ دیکھتے ہیں کہ اس قدر ظلم ہم ایک قوم پر کر رہے ہیں، اس کو بالکل بھکاری بنا دیا، اس قوم کو جس نے 800 سال اس ملک پر حکومت کی. سرکاری رپورٹوں کے مطابق مسلمان اب دلت سے بہت پیچھے چلے گئے. وہ تو ریزرویشن کی بنیاد پر بہت آگے بڑھ گئے. ان کو تو داماد کی طرف پالا پوسا جاتا ہے، اور مسلمان تو بیچارہ ہر اعتبار سے پچھڑ گیا. نہ کہیں نظر آتا ہے وہ عدالت میں، نہ کہیں پولیس میں، نہ کہیں فوج میں، نہ کسی ایک ضلع کبھی کسی مسلمان آئی ایس کو کبھی ڈی ایم نہیں بنایا جاتا. جو ہمارے بچے بڑے شوق سے آئی ایس کے امتحان دیتے ہیں اور پاس ہو جاتے ہیں اور آئی ایس چن لیے جاتے ہیں، ان کو کہاں بھیجا جاتا ہے؟ کوئی فارسٹ ڈپارٹمنٹ میں بھیج دیا جاتا ہے. جاؤ جنگل میں شہد کی مکھیاں گنو. کہاں بھیجا جاتا ہے؟ جاؤ فائر بریگیڈ کے تم ایس پی بن جاؤ، جاؤ آگ بجھاؤ. کسی ایڈمنسٹریٹو پوسٹ پر نہیں دیا جاتا، وغیرہ وغیرہ. جو مسلمانوں کی خون پسینے سے بنی ہوئی یونیورسٹیاں ہیں، ان ساری یونیورسٹیوں کے وائس چانسلر چن کر آر ایس ایس کے لوگوں کو بھیجا جا رہا ہے، ہر طرح سے کچلا جا رہا ہے. یہ تو اکثر مسلمان انتہائی بے خبر اور بے حس ہیں، کچھ خبر نہیں ہے. جن لوگوں کو احساس ہے وہ وہی جانتے ہیں کہ ان کے دل و دماغ پر کیا گزرتی رہتی. ان کی سینکڑوں بیماریوں کا سبب یہی بے چینی، اضطراب، غم اور فکر مندی ہوتی. اور دشمن کی جارحانہ حرکتوں سے زیادہ دکھ اپنوں کی بے حسی سے ہوتا ہے. آپس کا انتشار اور اختلاف، ایک دوسرے سے حسد، تعاون اور محبت کی کمی، وغیرہ وغیرہ. کوئی نہ اپنے مال کا کچھ حصہ قومی مضبوطی پر خرچ کرنے کو تیار، نہ اپنے وقت کا کوئی حصہ قومی مضبوطی پر خرچ کرنے کو تیار، اور نہ اپنی صلاحیت کا کوئی حصہ قومی استحکام پر خرچ کرنے کو تیار. بس پیٹ اور شرمگاہ، یہ دو ہمارے. جس قوم کا یہ حال ہو، اللہ کی پناہ. تو اب جب کہ موضوع بدلا گیا اپنے الیکشن کے مقاصد کے تحت، جیسے میں نے شروع میں کہا، لیکن ایک روشن پہلو ہے کہ ہمیں زیادہ سے زیادہ پکا، سچا اور مکمل مسلمان ہونا چاہیے. اب نہیں ہوں گے تو کب ہوں گے؟ دوسرے تمام انسانی اور وطنی بھائیوں اور بہنوں اور نوجوانوں کے سامنے اسلام کی خوبیوں کو بیان کرنے کی محنت کو بڑھانا چاہیے. جو اب تک یہ کام کی طرف سے غافل تھے، اب ان کو بھی اس ذمہ داری کو نبھانا ہوگا. اور اس کا طریقہ یہ ہے کہ کروڑ کی تعداد میں وطنی اور انسانی بھائی مختلف خدمتوں کے محتاج ہیں. ہم ان کے کام آئیں، ان کی خدمت کریں، ان کا دل جیتیں. المؤلفۃ قلوبہم کے مطلب کو سمجھیں، ان کی لیے دعا کریں کہ اللہ دنیا میں بھی ان کو خوشیوں اور کامیابیوں بھری زندگی دے، اس راستے کو پالیں وہ جس راستے میں
دونوں جہان کی کامیابیاں ہیں، کوشش اور دعا، اور اس راستے کی پریشانیوں کو برداشت کرنا نبیوں کی طرح۔ نبیوں کو کس بات کے لیے ستایا جاتا تھا؟ نبی کیا اقتدار میں ساجھیداری مانگتے تھے؟ کیا پاور شیئرنگ کی لڑائی تھی؟ نبی اس محبت کے جذبے سے جو اللہ نے ان کے دل میں انڈیل دی تھی، وہ اپنی قوم کو دنیا سے لے کر آخرت تک ہر جگہ کامیاب دیکھنا چاہتے تھے۔ یہ ذمہ داری خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنی پوری امت پر چھوڑ کر گئے۔ کنتم خیر امت اخرجت للناس، یہ ذمہ داری ہماری ہے۔ اللہ تعالی ہمارے ان تمام عزیز بھائیوں اور نوجوانوں کو جن کو صرف اس جرم میں پکڑا گیا ہے، اس جھوٹے الزام کو لگا کر، اللہ تعالیٰ ان کو استقامت دے، ہمت دے، ان کی مدد فرمائے، ان کے دلوں میں ہمت اور حوصلہ بھر دے۔ اس وقت وہ جس طرح کی دعائیں کر رہے ہوں گے، اللہ ہم ان کی دعاؤں کے وسیلے سے اپنی دعاؤں کو آپ کی خدمت میں پیش کرتے ہیں۔ ان کی دعاؤں سے اس وقت فیصلے بدلنے کا امکان ہے۔ کس طرح تکلیفیں پہنچا کر، ٹارچر کر کے ان سے کاغذات پر سائن کروانے کی کوشش کی جا رہی ہوگی، سادہ کاغذ پر، تاکہ اس کے اوپر کچھ لکھ کر پیش کیا جا سکے کہ انہوں نے اقبال جرم کر لیا۔ یہی ہوتا ہے۔ وَرَبَطْنَا عَلَىٰ قُلُوبِهِمْ، کہ دل کو اللہ نے فرمایا ہم نے ان کے دلوں کو مضبوطی کے ساتھ جما دیا۔ بس اللہ تعالیٰ ان کو اور ان جیسے کہیں بھی ہوں دنیا میں یا ہمارے ملک میں، اللہ ان کو ہمت دے دے۔ کیا ہم لوگ اتنے بے حس ہیں کہ اپنے ایسے عزیز بھائیوں کے لیے دعا بھی نہیں کر سکتے؟ لا حول ولا قوت الا باللہ۔ مجھے سمجھ میں نہیں آتا، یا تو اللہ مجھے اس بدگمانی سے نکال دے اور یہ مجھے بتا دے کہ واقعی لوگ دعا کر رہے ہیں، لیکن میں جس سے پوچھتا ہوں مجھے تو لگتا ہے کہ بالکل احساس نہیں۔ 2-4 منٹ آپس میں گپ لڑا لیتے ہیں سوشل میڈیا پر، لیکن 2 رکعت صلاۃ الحاجت پڑھ کے آپ میں سے کسی نے دعا مانگی؟ کسی نے صدقہ نکال کے دعا مانگی؟ خدا کی قسم، میری بیوی اور آپ کی بیوی کینسر میں آخری اسٹیج میں ہو اور لیبر روم میں ہو اور ڈاکٹر نکل کے کہے کہ 5% امکان نہیں ہے بچنے کا، اس وقت آپ جس طرح دعا مانگیں اس سے زیادہ گڑ گڑا کر اس وقت دعا مانگنے کا وقت ہے۔ مگر کیا نفسی ہے، بے حسی ہے۔ اس طرح سوتے ہیں اب آپ میں سے اکثر لوگ کہ ان کو فجر میں جگانا پڑتا ہے۔ اس وقت اس طرح کی نیند کس کو آ رہی ہے؟ میں اپنی زبان کو روک رہا ہوں، ورنہ میں کہوں اس وقت اس طرح کی نیند صرف منافقوں کو آ سکتی ہے، کسی مومن کو اس وقت ایسی نیند نہیں آ سکتی۔ لا حول ولا قوت الا باللہ۔ میں سخت زبان بولنے کا عادی نہیں ہوں، لیکن آج کل میرا جی چاہتا ہے کہ میں سخت ترین زبان بولوں، میں کہوں کہ پھر سے کلمہ پڑھو، تمہارا ایمان تمہارے دلوں سے نکل چکا ہے۔ عالم بھی ہیں، حافظ بھی ہیں، مفتی بھی ہیں، اور فجر کی نماز میں جماعت میں گول۔ لا حول ولا قوت الا باللہ۔ تڑپ کر دعائیں مانگنے کا وقت ہے بھائی۔ کیا آپ انتظار کرتے ہو کہ تب تم جاگو گے جب تم کو پکڑا جائے گا، جب تمہیں پولیس کسٹڈی میں لے کر بری طرح مارا جائے گا؟ جانتے ہو پولیس کسٹڈی میں کیا ہو رہا ہوگا ان کے ساتھ؟ کچھ خبر ہے؟ یا احمقوں کی جنت میں رہتے ہو؟ کھولتے ہوئے پانی میں ڈالا جاتا ہے، ناخن کاٹے جاتے ہیں، شرمگاہوں کو جلایا جاتا ہے۔ اور ہم پڑے سو رہے ہیں، ہم کو جگانا پڑ رہا ہے کہ بھائی فجر کے وقت نکلنا ہے، جلدی آؤ۔ کیا ہے یار؟
کمینے پن کی، مجھے معاف کرنا اور نہ معاف کرو تب بھی اللہ کے حوالے، کمینے پن کی بدترین اسٹیج ہے۔ آپ اپنے کو مفتی کہتے ہو؟ ایسے ہوتے ہیں امت کے مفتی؟ امام محمد راتوں میں سوتے نہیں تھے، امام محمد سے ان کے شاگردوں نے خوشامد کی کہ یہ مستقل آپ رات بھر جاگتے ہیں، یہ آپ کب تک یہ برداشت کرے گا آپ کا جسم؟ خدا کے لیے سویا کیجئے۔ کیا جواب تھا امام محمد کا؟ امام محمد کا جواب تھا کہ دیکھو، اگر محمد سو جائے گا تو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی امت نہیں سو پائے گی۔ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی امت سو لے، اس کے لیے اس محمد کو جاگنا پڑے گا۔ اس کو اطمینان رہتا ہے امت کو کہ امام محمد تو جاگ ہی رہے ہوں گے، کوئی مسئلہ آئے گا تو ہم ان سے پوچھ لیں گے، ہم اطمینان سے سو جائیں۔ کم سے کم امت کے علماء تو اپنی ذمہ داری سمجھیں۔ علماء خالی حلوے پراٹھے کے لیے علماء ہیں؟ علماء ہاتھ چموانے کے لیے علماء ہیں؟ جوتی سیدھی کروانے کے لیے علماء ہیں؟ ہدیے قبول کرنے کے لیے علماء ہیں؟ یہ علماء یہود و نصارہ ہیں، یہ علماء امت مسلمہ نہیں ہو سکتے۔ ان کثیرا من الاحبار والرہبان لیأکلون اموال الناس بالباطل۔ آپ کو کچھ خبر نہیں ہے کہ ملک میں اس وقت کیا ہو رہا ہے اور آئندہ کیا ہونے جا رہا ہے۔ ان کو ہر قیمت پر الیکشن جیتنا ہے، بائی ہک اور بائی کروک۔ ہمارے اندر حمیت اور غیرت بھی ہونی چاہیے اور محبت اور شفقت بھی ہونی چاہیے۔ میری بڑی مشکل یہ ہے کہ میں جب خدمت خلق کے عنوان پر بات کرتا ہوں تو لوگ سمجھتے ہیں کہ بس یہی ایک راستہ ہے، محبت، شفقت، خدمت۔ اور جب میں حمیت، غیرت اور شجاعت کے موضوع پر بات کرتا ہوں تو لوگ گھبرا جاتے ہیں کہ ابھی کچھ دن پہلے تو بیان کیا تھا حضرت نے بہت خدمت اور محبت پر۔ مسلمانوں سمجھو اس بات کو، نرم دمے گفتگو، گرم دمے جستجو، مسلمان کی یہ شان ہے۔ مسلمان سے بڑھ کر محبت کرنے والا کوئی نہیں، مسلمان سے بڑھ کر غلطیوں کو معاف کرنے والا کوئی نہیں، مسلمان سے بڑھ کر اپنی جان مال خرچ کر کے سب کی خدمت کرنے والا کوئی نہیں، اور مسلمان سے بڑھ کر بہادر بھی کوئی نہیں، مسلمان سے بڑھ کر غیرت مند بھی کوئی نہیں، مسلمان سے بڑھ کر باحمیت بھی کوئی نہیں، مسلمان سے بڑھ کر ظالم کا ہاتھ توڑ دینے والا بھی کوئی نہیں۔ یہ ہے مسلمان۔ اگر ہم صرف خدمت خلق کے راستے کو اس لیے چن رہے ہیں کہ وہ میٹھا میٹھا راستہ ہے، اس میں کوئی خطرہ نہیں ہے، تو اللہ نیتوں کو دیکھنے والا ہے، اس خدمت پر کوئی ثواب نہیں ملے گا۔ یہ تو فرار کا راستہ ہے، یہ تو سودے بازی ہے۔ دونوں کیفیتیں ہمارے دل میں ہونی چاہیے۔ وقت پر کون سی کیفیت سوئچ آن ہو جائے، کون سی کیفیت کارگر اور مؤثر ہو جائے، ایفیکٹو ہو جائے، یہ ہے سمجھداری کی بات، اور یہ ہے قیادت کا فرض کہ وہ جس موقع پر لوگوں کی ذہنیت اور نفسیات پر کس مزاج کا غلبہ ہونا چاہیے، یہ قیادت کا فرض ہوتا ہے کہ وہ اس وقت اس مزاج پر زور دے۔ حضرت سیدنا صدیق اکبر سے بڑھ کر آپ خدمت کرو گے؟ ان سے بڑھ کر نرمی دنیا میں کسی کے اندر ہو سکتی ہے؟ مگر ایک وقت آیا کہ سراپا جلال بن گئے وہ ابوبکر جو ہمیشہ سراپا جمال تھے، اور جب ان کا فیصلہ ہوا کہ میں تو اس فوج کو روانہ کروں گا جو اللہ کے رسول تیار کر گئے تھے حضرت اسامہ کی قیادت میں، اور یمامہ کے قبیلے پر حملہ کروں گا، تو حضرت صدیق اکبر کو رائے دینے لگے حضرت عمر کہ دیکھیے ابھی حضور کا وفات ہوئی ہے، چاروں طرف انتشار ہے، اس وقت اس فوج کو یہاں روک دیجئے، حضور نے جو تیاری کی تھی اس کو مت بھیجیے، مدینہ کی حفاظت کی ضرورت ہے، اس وقت یہی سب چلے جائیں گے تو مدینہ خالی ہو جائے گا، عورتوں بچوں بوڑھوں کی حفاظت کوئی نہیں کر پائے گا، یہ میری رائے ہے۔ میں تو کہتا ہوں کہ فرشتے حیران رہ گئے ہوں گے صدیق اکبر کی زبان سے یہ جواب سن کر۔ عمر
اجبار فی الجاہلیہ وخوار فی الاسلام، تم زمانے جاہلیت میں بڑے بہادر تھے اور اسلام کے لانے کے بعد تم بزدل بن رہے ہو۔ خدا کی قسم، اگر مدینے کی عورتوں کو، میری گھر کی عورتوں کو، ازواج مطہرات کو اگر بھیڑیے نوچ کھائیں، کوئی مدینے میں ان کی حفاظت کرنے والا نہ ہوا، تب بھی میں اس فوج کو ضرور روانہ کروں گا جس کو اللہ کے رسول بنا کر گئے، میں نہیں روکنے دوں۔ یہ ہے بات، کس وقت میں کس کی ضرورت ہے۔ یہ ہے عمر کی عظمت، فوراً سمجھ گئے کہ امیر المومنین خلیفۃ رسول اللہ ابو بکر جو کہہ رہے ہیں اسی میں خیر ہے۔ عمر نے کہا یا خلیفۃ رسول اللہ سمعا وطاعہ، ہزاروں سلام حضرت عمر آپ پر، کوئی بحث نہیں، فوراً سمجھ گئے۔ اور اسی لیے تو حضرت عمر بار بار کہتے تھے کہ میں زندگی بھر کوشش کرتا رہا کہ ابو بکر کے ساتھ کھڑا ہو جاؤں، بہت تیز آگے بڑھا، مگر آخری وقت میں جب پتہ چلا ابو بکر تو مجھ سے بہت آگے ہیں، میں ان کی بلندی تک نہیں پہنچ پایا۔ کون سا وقت کس مزاج کا ہوتا ہے، اس کے لیے تربیت لیتے رہنے کی ضرورت ہے، بار بار تربیت کے لیے آتے رہنے اور سنتے رہنے کی ضرورت ہے، بار بار سیکھتے رہنے کی ضرورت ہے۔ ہر شخص کے اندر یہ استعداد نہیں ہوتی، یہ فطری سی بات ہے کہ کن حالات میں کس موڈ کی ضرورت ہے، کن حالات میں کس ذہنی و قلبی کیفیت کی ضرورت ہے۔ یہ حالات اصبروا وصابروا کے ہیں، اور ورابطوا، رابطو میں اللہ نے فرمایا اور پہرے داری کرتے رہو، یہ ہے رابطو کا مطلب، چوکنا رہو، ڈٹے رہو۔ اور رباط کہتے ہیں محاذ پر پہرے دینے کو، ورابطوا واتقوا اللہ، اور کوئی غلط کام مت کرنا، تمام گناہوں اور غلط کاموں سے اپنے آپ کو بچائے رکھنا، لعلکم تفلحون، تم یقیناً کامیاب سودے بازی سے نہیں ہوگے، کامیاب بزدلی سے نہیں ہوگے، کامیاب فرار سے نہیں ہوگے۔ اس وقت اس دعا مانگنے کی بھی ضرورت ہے کہ اللہ ہم کو ہمت دے دے، ہمارے قدموں کو مضبوطی سے جمائے رکھیے۔ ربنا افرغ علینا صبرا وثبت اقدامنا اور وانصرنا علی القوم الکافرین۔ فجر کی نماز میں قنوت نازلہ رسمی طور پر نہ پڑھی جائے۔ قنوت نازلہ میں تجوید کے قواعد کا لحاظ کرنے والا پکا جاہل ہے۔ قنوت نازلہ قرآن کی آیات نہیں ہیں، قرآن کی آیات ایک ڈرے سہمے ایک کمزور انسان اللہ کی دربار میں حفاظت مانگ رہا ہے، تو قنوت نازلہ جو امام پڑھیں، اور ہر امام کو پڑھنا چاہیے، ان کے لب و لہجے سے دعا، مناجات، ابتہال یہ لگنا چاہیے۔ یہ نہیں کہ وہ بھی اس میں مد بھی کر رہے ہیں، غنہ بھی کر رہے ہیں، اور معلوم ہے جیسے قرت جھاڑ رہے ہیں، کیا جہالت ہے۔ وہ دعا ہے بھائی، آیات قرآن نہیں ہے جس میں قواعد تجوید پر عمل ہوتا ہے۔ ڈرا سہما انسان کیا وہ قرت کرے گا؟ وہ پناہ مانگ رہا ہے، وہ مدد مانگ رہا ہے۔ اللہم اہدنا فیمن ہدیت وعافنا فیمن عافیت وتولنا فیمن تولیت وبارک لنا فیما اعطیت وقنا واصرف عنا برحمتک شر ما قضیت۔ ایک بچہ اپنی امی سے ایک ایک بار میں نہیں مانگتا امی امی ٹافی، امی ٹافی، امی ٹافی۔ کیا ہم اپنے اللہ سے عافیت 2-3 بار نہیں مانگ سکتے نماز میں؟ امام کو بھی رونا چاہیے، مقتدیوں کی سسکیاں اور ہچکیوں کی آوازیں آنی چاہیے، ورنہ سب بے حس لوگ ہیں۔ اس دعا کے پڑھتے وقت فلسطین کے میدان میں بہنے والا خون امام کے سامنے آنا چاہیے۔ جیلوں میں ٹھوسے ہوئے ہمارے ہزاروں لوگوں کی آہ و کراہ اور سسکیوں کو ان کی کانوں میں گونجنا چاہیے۔ مگر سلام ہو ان بچیوں پر جو اس وقت بھی اللہ 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 کہتی ہیں۔ مجھے نہیں معلوم جس وقت روز محشر کھڑے کیے جائیں گے ہم لوگ، یہ ہیں بدماش مسلمان جنہوں نے تمہارے لیے دعا تک نہیں کی۔
پتہ نہیں اللہ تعالیٰ کون سی سزا ہمارے لیے چنیں گے. شاید انہی سے پوچھیں کہ تم بتا دو ان کو ہم کس جہنم میں بھیجیں، ان بے وفاؤں کو، ان لالچیوں، خود غرضوں اور شہوت پرستوں کو. تڑپو خدا کے لیے، خدا کے لیے تڑپ رہو اپنے اندر. صرف بے حسی، جیسے کسی اور سیارے پر یہ حالات آ رہے ہیں اور جیسے ہمیں تو کبھی نہیں آئیں گے. ارے نہیں بھائی، ہماری باری آنے والی ہے. کس نے اپنے کو محفوظ سمجھا ہوا ہے؟ کون ہے جو سمجھ رہا ہے کہ میری باری کبھی نہیں آئے گی؟ میری تلخ نوائی کو خدا کرے کوئی معاف کر دے، معاف نہ کرو تب بھی اللہ مجھے ضرور معاف کرے گا. میں اپنی ذاتی کسی وجہ سے یہ سخت لب و لہجہ اختیار نہیں کر رہا ہوں. آج کچھ درد میرے دل میں سوا ہوتا ہے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب